اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا یہ فیضان ہے پیارا پاکستان۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا یہ فیضان ہے پیارا پاکستان۔ میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان۔ یوم آزادی کی تقریبات ہیں تو کیوں نہ ہمارے ناظرین کو ہم گھر سے ہی ساتھ لے کے چلیں، ایک ولاگ بنا لیتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ سب مل کر چلتے ہیں۔ پرچم دیجیے گا بھائی، ماشاءاللہ پاکستان کا پرچم بھی ہے، تو انشاءاللہ ابھی ہم گاڑی پہ لگا لیتے ہیں اور پھر وہاں انشاءاللہ جو تقریب ہے اس میں ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے وطن کو شاد و آباد رکھے۔ آئیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال ناظرین، الحمدللہ آج 14 اگست ہے اور بڑی خوشی کا دن ہے۔ وہ وطن جو بڑی قربانیوں کے ساتھ ہمیں ملا، اور یقیناً اتنی بڑی نعمت ہے پاکستان۔ بہت سارے لوگوں کو شاید اس لیے پاکستان کی قدر نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کہیں اور گئے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں دوسرا آپشن نہ دیکھا ہو تو اپنی چیز جو بعض اوقات عام سی لگتی ہے، آرڈنری لگتی ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو بیرون ملک کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن سچی بات ہے کہ جو پاکستانی وہاں جا کر جس طرح محنت کرتے ہیں نا، اگر وہی محنت یہاں کر لیں تو سبحان اللہ آپ یہاں بھی بہت ترقی کر جائیں گے۔ وہاں 6 بجے اٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے بھی خود دھونا ہے، کھانا بھی خود بنانا ہے، صفائی بھی خود کرنی ہے۔ وہاں کوئی نارملی امپلائی گھروں میں نہیں ہوتے، کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا، کوئی باورچی نہیں ہوتا، سب لوگ خود ہی اپنا کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے باتھ رومز بھی لوگ خود صاف کرتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے یہاں پر اپنی زندگی کو ایک عجیب طریقے سے بنا لیا ہے، صبح دیر سے اٹھنا ہے، رات دیر سے سونا ہے، کام پہ پراپر جانا نہیں ہے، اور پھر شکوے کرنا ہے۔ شکوے نہ کریں، اللہ کا بہت بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ نا کہ ہم مسلمان ہیں نا، تو مسلمان کے لیے تو آزادی عبادت ہونا، نماز کی آزادی ہونا، مسجدوں کی آزادی ہونا، اذان کی آزادی ہونا، اپنے رب اور اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کھل کر لینے کی اجازت ہونا، اسلامی تہوار کو سکون سے منانا، قربانی ہو، عید میلاد النبی ہو، یا کوئی بھی اسلامی تہوار ہو، بقرعید ہو، عید الفطر ہو، کسی قسم کی ہمیں یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ایک سرکاری سطح پر یہ ایونٹس، یہ تہوار منائے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے ایسے ممالک دیکھے ہی نہیں ہیں کہ جہاں مسجد بنانا کتنا مشکل، اسلامی تہوار پر عمل کرنا کتنا مشکل۔ تو بہرحال اللہ کا احسان ہے پیارا پاکستان۔ تو اسی خوشی میں آج ہم نے ایک یوں سمجھیے کہ سیریمنی رکھی ہے، خوبصورت سی تقریب رکھی ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم شجرکاری بھی کریں گے، فری پودے بھی تقسیم کریں گے۔ ماشاءاللہ FGRF کی ایک نرسری ہے ناظم آباد میں، ہم وہاں جا رہے ہیں اور آپ کو وہ نرسری بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اس نرسری کو بھی ہم نے آگے جا کے بہت خوبصورت بنانا ہے، اور اس بار تو ہم نے شہر کراچی کے لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ آپ آئیں اور اپنے پودے لے کے جائیں، فری میں لے کے جائیں پودے۔ تو امید ہے کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہوں گے، مزید آئیں گے، ہم پودے بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد آج کا دن انشاءاللہ کافی مزیدار بھی ہے، برکت والا تو ہے ہی، لیکن ایکٹیویٹیز بہت ہیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ میرا ایک آن لائن بیان ہے 14 دعوت اسلامی میں تو ہر وقت ہی کام ہو رہا ہوتا ہے نا، تو فیصل آباد میں اس وقت ماشاءاللہ وہاں کے بہت سارے شہروں کے بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہیں، ان کا ٹریننگ سیشن چل رہا ہے، تو مجھے اس میں آن لائن بیان کرنا ہے شام 6 بجے۔ تو نرسری سے فارغ ہو کے 6 بجے انشاءاللہ اس میں کچھ مدنی پھول پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد انشاءاللہ لائیو مدنی چینل پر ایک پروگرام ہے، ہم اور ہمارا وطن۔ ہمارے پاس جب لوکیشن ہوتی ہے تو بندہ پھر بار بار کسی کو فون نہیں کرتا کہ کہاں آنا ہے، تو ہم نے جہاں جانا ہے وہاں کی لوکیشن منگوا لی، اور نارملی اب لوگ یہی کرتے ہیں، اور اس فیسلٹی نے بھی بڑی آسانی کر دی ہے۔ ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فلاں پیٹرول پمپ آئے گا، اس سے الٹے ہاتھ مڑ جائیے گا، پھر سیدھے ہاتھ 2 گلیاں چھوڑ کے مڑ جائیے گا، پھر یہ دکان آئیے تو پھر لیفٹ مڑ جائیے گا، تو بندہ ایڈریس ہی ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اب یہ بھی بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے، تو ہم آگے ٹائم بھی دے سکتے ہیں کہ اتنی دیر میں انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ نے چاہا ہماری لوکیشن بتا رہی ہے کہ ہم 15 منٹ پہنچ جائیں گے، یہاں سے لیفٹ لینا ہے۔ الحمدللہ اب ہم قریب پہنچ گئے ہیں، اور 1 منٹ لوکیشن بتا رہی ہے، اور یہ سامنے اسلامی بھائی بھی کھڑے، تو انشاءاللہ اب ہم اپنی FGRF کی نرسری پہ پہنچیں گے، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا تقریبات ہیں، اور آج یوم آزادی کس طرح منایا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا یہ فیضان ہے پیارا پاکستان۔ اللہ کا احسان ہے یہ
پیارا پاکستان، ولیوں کا یہ فیضان ہے، پیارا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما۔ آج کا یہ اجتماع الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہمارا جو شعبہ ہے FGRF، ان کی اس پیاری سی نرسری میں منعقد کیا گیا ہے۔ 14 اگست بھی ہے، انشاءاللہ پرچم کشائی کا بھی سلسلہ ہوگا، اور ساتھ ہی الحمدللہ دعوت اسلامی نے 1 اگست سے پلانٹیشن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اور ہمیں ایک نعرہ بھی دیا کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ انشاءاللہ کچھ شجرکاری یعنی پلانٹیشن کا بھی سلسلہ ہوگا، اور مزید انشاءاللہ الکریم دعا بھی ہوگی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ 14 اگست ہے، اور یہ بات علماء نے لکھی ہے کتابوں میں کہ رب تعالیٰ کی جو نعمت ملتی ہے، بندہ جب نعمت کی قدر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، تو اس نعمت میں برکتیں عطا کی جاتی ہیں، اور جب ناشکری ہوتی ہے تو اس نعمت کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن پاک میں ایسے کئی قوموں کے تذکرے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے ظالموں سے آزادی عطا فرمائی، لیکن اس آزادی کے ملنے پر اگر جب انہوں نے شکر گزاری نہ کی، نافرمانیاں کی، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ایک طویل واقعات ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور جب انہوں نے اس آزادی کے ملنے پر ناشکری کی، کفر میں اور گناہوں میں مبتلا ہوئے، تو ہونا یہی چاہیے کہ نعمت جو ملی، اور واقعی جو دنیا کے حال احوال ہم سنتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح سے مسلمانوں کو بظاہر دین پر عمل کرنے کی اتنی آزادیاں نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ عظیم نعمت جو ہمیں عطا فرمائی، جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں اذانوں کی آواز اپنے کانوں سے سنتے ہیں، الحمدللہ جگہ بجگہ مساجد کی موجودگی میں ہم نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، گھر بیٹھے جو ہے وہ دین کی تعلیم اپنے آپ کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی دلاتے ہیں۔ ہر جگہ ایسی آزادی نہیں ہے، تو یوں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جنہوں نے اس اجتماع کو سجایا، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ پاک سب کی کوششیں قبول فرمائے اور ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک درود پاک جو ہے وہ اتنی برکتیں لاتا ہے، تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، مگر کیوں نہ پہلے ہم جنت میں پودا لگا لیں؟
ہیں شجر کاری پر تو بات کریں گے، مگر دنیا میں پودا لگانے کے لیے تو پودا خریدنا بھی پڑے گا، زمین میں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا، مٹی کھاد بھی ڈالنی پڑے گی، بعد میں پانی بھی دینا پڑے گا۔ مگر دیکھیں اللہ کریم کی رحمت کے نیکی کمانا ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جب جب ہمیں ٹائم ملے، بلکہ ٹائم نکال کر ہم اللہ کا ذکر کیا کریں، یہ تسبیحات پڑھتے رہا کریں، کلمہ پاک پڑھیں۔ تو آئیے مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اور یہ کلمہ پاک تو وہ ہے جو پاکستان کی تحریک میں جس نے ایک نئی رمق ڈال دی، ایک نیا جوش ڈال دیا، ایک ولولہ ڈال دیا کہ جب دو قومی نظریہ پیش کیا گیا اور یہ ذہن بنا کہ ہمارا وطن الگ ہونا چاہیے، ہم ایک الگ قوم ہیں، ہمیں اپنی عبادات کے لیے آسانی ہونی چاہیے، کوئی پیس آف لینڈ کے لیے وطن الگ نہیں کیا گیا تھا کہ بھائی کوئی حصہ چاہیے، کوئی زمین کا ٹکڑا چاہیے، ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ اور پھر تحریک آزادی میں جو رنگ ڈلا اس مبارک نعرے کی برکت سے کہ پاکستان کا مطلب کیا، ایسے نہیں، ذرا زور سے نا، ہم تحریک آزادی میں تو نہیں تھے مگر جوش تو کیسا ہوگا نا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو دراصل یہ وہ چیز ہے جو ہمیں آنے والی نسلوں میں بھی ڈائیورٹ کرنی ہے، انہیں بتانی ہے۔ آج میں کراچی کا بہت بڑا ایریا سے میں گزرتا ہوا آیا تو یہاں آ کر مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ یہ بھی تو یوم آزادی منانے کا طریقہ ہے نا، یقیناً ہمیں بہت خوشی ہے۔ اور واللہ صحیح کہہ رہے تھے ہمارے نگران حاجی امین صاحب، اصل میں ایکچولی پرابلم پتہ ہی کیا ہے، ہم نے دوسری چیز دیکھی ہی نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں پاکستان کتنا اچھا ہے۔ جب تک آپ دو سیمپل نہ دیکھیں آپ کو دونوں میں سے پتہ نہیں چلتا کون سا ہے آپ کے پاس جو آپ کہتے ہیں یار مزیدار نہیں ہے۔ حالانکہ یقین کریں آلموسٹ ساری دنیا میں نے دیکھی ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں سفر کیا ہے، واللہ پاکستان جیسا ملک دنیا میں نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ ہم اپنے وطن کی ہم قدر نہیں کر رہے، چونکہ آئی صاحب نے بہت ساری چیزیں کور کر لیں، ورنہ کلائمیٹ پہ بات کی جائے، غذا پہ بات کی جائے، پھر سب سے بڑھ کر ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑی آزادی کیا ہے کہ وہ جب چاہے رب کی عبادت کر سکے، مسجدیں ہوں، اذانیں ہوں، ہماری کانوں میں اذان آئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ماموں جان امریکہ سے آئے، اور جب وہ امریکہ سے آئے تو ہوا یہ کہ ظہر کی نماز پڑھی انہوں نے، گھر کے قریب مسجد تھی، تھوڑی دیر ہوئی تو کہتے ہیں بیٹا اب عصر کی نماز کب ہوگی؟ تو کہتے ہیں ماموں جان ابھی تو ظہر پڑھی ہے، تھوڑی دیر صبر تو کریں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پھر کہہ رہے بیٹا اب عصر کی نماز کب ہوگی، اور وضو کرنے لگ گئے۔ تو ماموں جان ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، اب بار بار کیوں پوچھتے ہیں مجھ سے؟ تو ماموں جان نے پتہ کیا کہا، بیٹا تم کیا جانو مسجد کیا ہے، ہم 50 کلومیٹر کا سفر کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، اذان کی آواز سننے کو کان ترستے ہیں، آج تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے۔ ایک طرف تو یہ نعمت ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہم باقی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ جس مقصد کے لیے ملک لیا گیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہم نے آج سوچنا ہے۔ ایک بار پھر کہتے ہیں نا عہد وفا کرنا ہے، اپنے وطن کا ضرور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ قرآن میں رب نے وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے اتنا پیارا وطن ہمیں عطا کیا۔ 22 کروڑ لوگ دنیا میں صرف 5-6 ملکوں میں ہی ہیں، ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہیں، ہمارے پاس کتنے لاکھوں کلومیٹر رقبہ موجود ہے، چاروں موسم ہونا یہ دنیا کے ملکوں میں نہیں ہے، سمندر ہمارے پاس، نہریں ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس۔ پڑھیں دنیا کی ہسٹری، کئی ملک ہیں جن کے پاس سمندر نہیں، کئی ملک ہیں جن کے پاس ریگستان نہیں، کئی ملک ہیں جن کے پاس پہاڑ نہیں۔ کون سی معدنیات، کون سا پھل ہے، آپ یقین کریں جو باہر جاتے ہیں ان کو پتا ہے، آپ خوبصورت سے خوبصورت پھل اٹھا لیں اور جب آپ وہ پھل کھاتے ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کے پھل کی لذت یاد آتی ہے۔ اللہ نے ہمارے پھلوں میں جو لذت دی ہے، سبحان اللہ، مجھے تو لگتا ہے کہ نبی پاک کی اس دعا کا صدقہ ہے جو نبی پاک نے مدینے کے پھلوں میں برکت کی دعا کی تھی۔ اور پاکستان کا ایک مطلب ایک اور خوبصورت انداز میں بھی تو بیان کیا جاتا ہے کہ پاک کہتے ہیں طیبہ کو، پاکیزہ چیز کو، اور ستان کہا جاتا ہے رہنے کی جگہ، شہر تو سبحان اللہ گویا مدینہ طیبہ، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، طیبہ کہتے ہیں پاک کو، علماء کہتے ہیں مدینہ طیبہ کا ٹرانسلیشن ہے پاکستان۔
تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ فیضان مدینہ ہے پاکستان۔ پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اللہ کی رحمت سے، جب بھی آپ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو کعبے کے کس جگہ پر جا کر آپ کو ایک قلبی سکون ملتا ہے؟ کہاں چاہتا ہے دل کے جا کے کھڑا ہو کے دعا مانگوں تو وہ آپ کو باب کعبہ نظر آتا ہے کہ دروازہ رحمت ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کیونکہ یہی ملتزم ہے، یہی حجر اسود ہے۔ اے پاکستانیوں تمہیں مبارک ہو کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں نا، منہ میرا کعبے شریف کی طرف، ہمارا رخ باب کعبہ کی طرف ہوتا ہے، ہمارے سامنے کعبے کا دروازہ ہے۔ پاکستان بالکل اسی سیدھ میں ہے، اور سبحان اللہ ویسے تو مدینہ شریف کی ہر رخ بھی پیارا ہے، مگر سنو جہاں میرے آقا کے قدمین شریفین ہیں نا، جہاں جنت البقیع ہے بتایا جاتا ہے، اسی سیدھ میں پاکستان ہے۔ ہم آقا کے قدموں میں ہے، ہم کعبے کے دروازے کے سامنے ہے، ہمیں رب نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اب باری ہماری ہے ہم اس کی قدر کریں، ہم سچے پاکستانی بنیں۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا خیال بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اب پرابلم پتہ ہی کیا ہے، جب بھی کسی سے کہو یار پاکستان کا خیال رکھو، پاکستان کے خیر خواہ بن جاؤ، ہمیں کوئی دوسرا یاد آتا ہے، یار کوئی اور تو کرتا نہیں، میں کروں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ یہ نہ سوچو، اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اکیلے قبر میں جانا ہے نا، ہم تو عرض کریں گے نا کہ مالک ہم اپنے حصے کا چراغ جلا کر آئے، ہم نے اپنے وطن کی خدمت کی۔ آج میں تو 14 اگست کے دن یہ نیت کروں کہ یا اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت دی، آج کے بعد زندگی میں کبھی اپنے پیارے وطن کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں وطن کی خیر خواہی کروں گا۔ اب آئیے، آج جو یہ ایونٹ سجایا گیا ہے، یہ شجر کاری، یہ کتنی بڑی ضرورت ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں پاکستان سے باہر تھا، میری ملاقات ہوئی فار ایسٹ کے ایک ملک میں، جو پی ایچ ڈی اسکالرس تھے وہ آئے تھے ملنے کے لیے، وہ انوائرمنٹ پر ہی پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ میری ان سے بات ہوئی کہ بتائیے کہ یہ جو انوائرمنٹ میں ڈیزاسٹر آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، گرمی ریکارڈ توڑ رہی ہے، برف باری ریکارڈ توڑ رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عبدالحبیب بھائی، اگر دنیا نے عقل کے ناخن نہ لیے اور تیزی کے ساتھ پودے نہ لگائے گئے اور پالیوشن کو کم نہ کیا گیا تو ایسا بھی وقت آئے گا کہ اتنے بڑے بڑے ڈیزاسٹر ہوں گے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ گویا دنیا جو ہے تباہی کے دہانے پر آ گئی ہے، ہم نے بڑی تیزی سے پلانٹیشن جو ہے وہ ختم کی ہے۔ اچھا، ایک تو دنیا سے درخت تو کٹے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وطن پاکستان میں کس تیزی کے ساتھ پلانٹیشن کم ہوئی ہے، فارسٹ کم ہوئے ہیں۔ میں آپ کو صرف خطے کے ملک بتاتا ہوں۔ افغانستان پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، وہاں پر 1.9%، صرف 2% فارسٹ ہے۔ بھوٹان 71% فارسٹ ہے، 71% بھوٹان کی جو زمین ہے وہ درختوں پر مشتمل ہے، وہ باغات اور جنگلات پر ہے۔ اور اب آئیے بنگلہ دیش، 14% بنگلہ دیش کا وہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، انڈیا 22%، 22%، اتنا بڑا ملک، 100 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں مگر جنگلات کو نہیں چھیڑا، 22% وہاں جنگلات ہیں۔ آگے چلے، چائنا 22% جنگلات ہیں، نیپال 41% جنگلات ہیں، اور سری لنکا 34% جنگلات ہیں۔ اب آئیے، یہ سارے میں نے آپ کو آس پاس کے ملک گنا دیے ہیں، ہمارا وطن پاکستان 4.8% جنگلات ہیں۔ 5% بھی ہماری زمین کا جنگلات پر نہیں ہے، درختوں پر نہیں ہے۔ اس تیزی سے ہم نے درخت کاٹے ہیں، سوسائٹیاں بنی، روڈیں بنی، گھر بنے، کنکریٹ کا جنگل بنا دیا کراچی کو۔ کراچی میں کہاں ہے پارک؟ کراچی میں کہاں ہے پودے؟ وہ ہمیں سانس ہی نہیں مل رہی ہے جو ہونی چاہیے، انوائرمنٹ ہی وہ نہیں ہے۔ ہم بزرگوں سے پوچھیں، پہلے گھر کے باہر کوئل کی آواز آتی تھی، اچھے اچھے پرندوں کو دیکھتے تھے، بچپن میں ہم نے تتلیوں سے کھیلا ہے، تتلی تو نظر ہی نہیں آتی، وہ کہاں گئی؟ دیکھیں یہ ان کے گھر ہیں۔ اگر آپ نے درخت ہی کاٹ دیے، مثال کے طور پہ مجھے بتائیں، ایک تحقیق ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا، ملٹی پلائی بائی 10 جانور ہوتے ہیں۔ اگر 8 ارب انسان ہیں تو 80 ارب جانور ہیں، جو کہ چوپائے ہیں، کتے، بلی، گائے، بکرے، جو بھی جانور ہے دنیا میں۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ ملٹی پلائی بائی 10 پھر پرندے ہوتے ہیں۔ دنیا میں 800 ارب پرندے ہیں، اور ان کی کون سی کالونی ہے، کون سا اپارٹمنٹ ہے ان کا؟ ان کے درخت ہیں، گھر۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق طرح طرح کی نعمتوں کے ساتھ آپ کے وطن میں رہے تو درخت لگائیں نا۔ ہم نے تو درخت کاٹنا شروع کیا، بیچارے اڑ کے کسی اور گاؤں میں، کسی اور علاقے میں، کسی اور ملکوں میں مائگریٹ کر گئے۔ تو یہ ایک ایکو سسٹم ہے جو ہم متاثر کر رہے ہیں۔ میری زندگی ہے درخت۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے انسان ہو نا، ہر بندے کے لیے 5 پودے ہونے چاہیے، یہ ایوریج ہے۔ کراچی میں بتایا تھا 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں، تو صرف کراچی کو 15 کروڑ پودے چاہیے اگر کراچی کی ہوا فضا آپ کو صحت مند کرنی ہے، پالوشن فری کرنی ہے۔ لیکن کسی کو فکر نہیں ہے۔
اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، FGRF کو. ہم کیوں یہ بار بار کر رہے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ ہم پورے پاکستان کے انوائرمنٹ کو چینج نہیں کر پائیں گے، مگر یہ بار بار کی آواز لگانا، بار بار یوم شجر کہانی بنانا، بار بار یہ پروگرام کرنا، تاکہ بچہ سوچے کہ درخت زندگی ہے، درخت ہمارا مستقبل ہے. ہم شاید نہ کر سکیں مگر اللہ کرے گا، کیونکہ میرے پیر کی میں نے دیکھا ہے، امیر اہل سنت کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ بعض اوقات اب کوئی ایسی چیز عطا فرماتے ہیں جو دعوت اسلامی والوں کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور پھر پوری دنیا کے مسلمان اسے لے لیتے ہیں. اس کی بڑی زندہ مثال ہے، امیر اہل سنت نے ایک نعرہ دیا تھا، سرکار کی آمد مرحبا. ٹھیک ہے، بتائیں کون سی محفل ہے جہاں سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ نہیں لگتا؟ سر ہر عاشق رسول کی محفل میں لگتا ہے. ایسا ہی ہے. اب ایک نعرہ دیا میرے پیر و مرشد نے، ہر صحابی نبی. ہمارا نعرہ تھا لیکن ٹھیک ہے سارے عاشقان رسول لگا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ دن آئے گا ہر پاکستانی کہے گا پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. 22 کروڑ لوگ جب پودا لگائیں گے نا تب انوائرمنٹ میں وہ شاندار تبدیلی آئے گی. اور یہ ہے ہمارا ہدف جس پر ہم کام کر رہے ہیں، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اس آواز کو آگے پہنچائیں، اس پیغام کو آگے پہنچائیں اور پودے لگائیں. دیکھیے ہمارا تو وطن کا پرچم بھی سبز ہے نا، تو کتنا اچھا ہو گیا 14 اگست کو پرچم بھی لگا لیں اور ایک پودا بھی لگا لیں. انشاءاللہ پاکستان کو سرسبز بنائیں. تو اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمارے شعبے کو، ہمارے اس کام میں ترقی عطا فرمائے. جن لوگوں نے اب تک تعاون کیا اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور جو آئندہ تعاون بھی کرے اللہ انہیں برکت عطا فرمائے. اس میں آپ ہمارا یہ بھی ساتھ دے سکتے ہیں. ظاہر کروڑوں کا کام ہے کہ آپ کو لگتا ہے میں تو زیادہ پودے نہیں لگا سکوں گا مگر میں رقم دے دیتا ہوں، آپ میرے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، سبحان اللہ، شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے ہم پودے لگائیں تو انشاءاللہ یہ بڑی نیکی ہے. ہم رہیں نہ رہیں پودے رہیں گے اور ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج کے اس مبارک دن ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے وطن کو شاد و آباد فرما، دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرما. تو نے بہت بڑی نعمت دی ہے مولا، اس کو قائم اور دائم رکھنا. اے اللہ یہ تیرے نام پر بنا ہے، کلمے کے نام پہ بنا ہے، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بنا ہے. اس وطن میں اے اللہ جو لوگ اس وطن پر میلی نظر رکھتے ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے. اے اللہ جو لوگ اس وطن کو اے اللہ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں یا تو انہیں ہدایت عطا فرما یا انہیں نیست و نابود فرما دے. اے اللہ ہمیں مخلص پاکستانی بنا دے، اپنے وطن کا خیر خواہ بنا دے اور آگے بڑھ کر اپنے وطن اور اہل وطن کی خدمت کرنے والا بنا. دعوت اسلامی کو، FGRF کو خوب ترقیاں عطا فرما. اور رب کریم جو بارشوں کا سلسلہ ہے، جن لوگوں کے گھر چلے گئے، جن لوگوں کے مویشی چلے گئے، جو نقصان میں ہیں اے اللہ ان کے گھروں کو ان کو اس سے بہترین گھر عطا فرما، نعم البدل عطا فرما. ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری. پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی گئے شجر کاری. ابھی یہ جو پہلا پودا ہم لگا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے طاہر صاحب. یہ انشاءاللہ جو پودا ہوگا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے، نبی پاک کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے لگائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ نے اپنے ہاتھ سے لگانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی. آئیے دوسرا پودا کون سا ہے؟ آئیے رکن شورا حاجی امین لگائیں گے انشاءاللہ. ایسا اب یہ صحابہ اور اہل بیت کے نام پہ لگا لیں، ٹھیک ہے نا. یہ پودا انشاءاللہ تمام نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے ایصال ثواب کو، پھول والا بھی ہے. ہاں سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات آمين آمين وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدیر. یا اللہ پاک ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھ، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، ترقی اور عروج عطا فرما. یہاں پہ رہنے والے عاشقان رسول کی سب کی خیر فرما، سب کے درجات بلند کر، سب کی جان مال آل اولاد ایمان گھر بار کاروبار سب کی حفاظت فرما. ہمارے اس وطن عزیز کا بچہ بچہ نمازی بن جائے، مسجد آباد ہو جائے، نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے، کرپشن سود رشوت سب کا خاتمہ ہو، اور تیرے دین کی خوب یہاں سے ترویج و اشاعت ہو، تیرے محبوب کی سنتیں عام ہوں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان کو میری طرف سے تہہ دل سے بہت بہت مبارک جشن آزادی کی. اور جو منظر میں یہاں دیکھ رہا ہوں، شاید ایز اے پرسن ایز این انڈیویجول سمن جو کہ بہت زیادہ چاہتا تھا کہ گرینری ہو اور پودے لگائے جائیں، اس کے لیے بہت خوشی کا منظر ہے. صبح سے ہم ایونٹس میں جا رہے ہیں، صبح سے ہم پرچم خوشیاں کر رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، لیکن آئی تھنک جو پودے کا کانسیپٹ وتھ فلیگ آپ لوگوں نے کیا اس کی مثال نہیں ہے، اور آئی تھنک یہ بہت آگے جائے گا. اور آپ لوگوں کو بہت شاباش اور مبارکباد اس کانسیپٹ کو لانے میں اور یہ جوش دیکھنے میں کہ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے پودے لے رہے ہیں اور لگا رہے ہیں. ایک پودا میں بڑا شکر گزار ہوں حاجی عبدالحبیب صاحب کا کہ انہوں نے میرے والد کے نام پہ سال ثواب کر کے لگایا، اور اس کی ذمہ داری بھی انشاءاللہ ہم لیں گے اور کوشش کریں گے اس کو درخت بنائیں. کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے. نرسری میں بہت اچھا اجتماع ہوا، بڑی اچھی پلانٹیشن بھی ہوئی اور شجر کاری بھی ہوئی، لیکن تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے کیونکہ کافی لوگ تھے ملاقات وغیرہ میں، بچے بہت آئے تھے، بہت خوش تھے بچے، اور میرے بھی یوں سمجھے کہ بچوں کے بچے آئے، وہ بھی انہوں نے پرچم بھی لگایا اور تیار بھی ہوئے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 6 بجے بیان کرنا تھا فیصل آباد میں، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اب ٹریفک کافی ہے، بارش ہو رہی ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم گاڑی سے ہی وہاں پر، کیونکہ آن لائن ہی بیان کرنا تھا، تو ہم گاڑی سے ہی آن لائن بیان کر لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت سے آج بڑی تعداد میں عاشقان رسول فیصل آباد کے مدنی مرکز میں جمع ہیں، اور تاجران مجلس کے اسلامی بھائی ہیں، خود بھی تاجران ہوں گے، ذمہ داران بھی ہوں گے. ابھی ہم الحمدللہ 14 اگست کی خوشی میں ایک کراچی میں پلانٹیشن کا ایونٹ تھا، شجر کاری کا ایونٹ تھا، پرچم کشائی بھی تھی، بڑی تعداد میں یہاں بھی تاجران اور شخصیات آئی ہوئی تھی. اور وہاں سے چونکہ واپسی میں اب ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے اور موسم تو ٹریفک بھی تھا، تو میں نے سوچا کہ ٹائم کنزیوم کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ میں فیضان مدینہ پہنچنے میں تاخیر ہو جائے اور جو میرا وقت آپ نے عطا کیا ہے وہ ضائع ہو جائے. تو میں نے فہیم بھائی سے ریکویسٹ کی کہ مجھے گاڑی سے ہی کچھ دیر آپ سب کا دیدار کرنے کی اور بات کرنے کی ساتھ مجھے دے دی جائے، اور میں فیضان مدینہ پہنچ بھی رہا ہوں. اگر جلدی پہنچ گیا تو انشاءاللہ وہاں سے بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول آپ کو پیش کروں گا. الحمدللہ عز وجل مجلس تاجران یہ دعوت اسلامی کے اہم ترین شعبہ جات میں سے ہے، اور جو تاجر ہیں ان کو پتہ ہے کہ بجٹ کتنا ضروری ہے کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی گھر کے لیے، کسی بھی خاندان کے لیے. بالکل اسی طرح کسی بھی تنظیم کے لیے بجٹنگ کتنی ضروری ہے. اور دعوت اسلامی ماشاءاللہ جس تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی یوں سمجھے کہ ہمارے جو اندازے ہوتے ہیں کہ اس سال میں ہم اتنی گروتھ کریں گے، اتنی مسجدیں بنائیں گے، اتنے مدرسے بنائیں گے، یا اتنے کام کریں گے، ایسا لگتا ہے ہر سال ہم اس سے آگے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم اس میں تھکے نہیں ہیں، کام بڑھنے پر غمزدہ نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب مدنی کام بڑھے گا تو اخراجات بھی بڑھیں گے. دنیا میں دستور کیا ہے کہ تاجران کی دکان بڑھے یا فیکٹری بڑھے تو ان کی آمدنی بڑھتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بندے کی ایک فیکٹری ہے تو تھوڑے پیسے کماتا ہے، 2 ہے تو زیادہ کماتا ہے، ایک دکان ہے تو کم کماتا ہے، 2 ہے تو زیادہ کماتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان جو ہے وہ اپنی کام بڑھاتا ہے تو آمدنی بڑھتی ہے. دعوت اسلامی کا معاملہ جدا ہے کہ دعوت اسلامی کا کام بڑھتا ہے نا، مسجد بڑھ گئی، مدرسہ بڑھ گیا،
تو ایسا ہے کہ وہاں اخراجات بڑھ گئے. جیسے مسجد ہمیں ملی تو بھائی امام صاحب بھی چاہیے, مؤذن صاحب بھی چاہیے, مدرسہ ہے تو 4-5 قاری صاحبان چاہیے. تو ہم سب چاہتے تو ہیں کہ دعوت اسلامی کا کام بڑھے, لیکن جتنا کام بڑھے گا یقیناً اتنے اخراجات بڑھیں گے. تو ہم اس کو سعادت سمجھیں, بوجھ نہ سمجھیں. مجلس تاجرات وہ خوش نصیب مجلس ہے کہ جو دعوت اسلامی میں ہونے والے بہت بڑے بڑے نیکیوں کے کام میں حصہ دار بن سکتے ہیں. پلانٹیشن کی پروگرام میں گئے 14 اگست, اس کے بعد راستے میں ہی فیصل آباد میں بیان کرنا پڑا کیونکہ لیٹ ہو گئے تھے, ٹریفک بھی تھا, بارش بھی تھی. گھر گیا, تھوڑی دیر فریش ہوا اور آلموسٹ 25-30 منٹس میں پھر فیضان مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا ہوں. اور اب مغرب کے بعد براہ راست سلسلہ ہے ہم اور ہمارا وطن. بعض اوقات کبھی کبھی انسان کی صحت, اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی کہ بس آرام کر لے, نہ جائیں, لیکن اگر آپ اپنے اوپر ذمہ داری لے لیتے ہیں نا تو پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار کہ ہم بہت بار نیت کرتے ہیں مگر وہ کام ہو نہیں پاتا. میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ اپنے آپ کو جو نا ایک طرح سے کہتے ہیں نا, وہ ایک جال میں پھانس لیا جائے, مدنی جال میں پھانس لیا جائے. شیڈول اگر آپ نے دے دیا ہے, آپ کے نام سے اناؤنس ہو گیا ہے, تو آپ نے پھر جانا ہی پڑے گا. تو یہ اچھا ہے نا کہ گھر پہ پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ انسان کچھ کام کر لے اور اللہ پاک قبول فرما لے, تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. تو انشاءاللہ فیضان مدینہ پہنچنا ہے, نماز مغرب ادا کرنی ہے, اور اس کے بعد براہ راست سلسلے میں انشاءاللہ حاضری ہوگی. آج آپ کو دکھائیں گے ہم اسٹوڈیو میں کس طرح لائیو سلسلے میں داخل ہوتے ہیں, کس طرح لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ آپ کو اس بارے میں بھی آج ضرور بتائیں گے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ. کہ جب وطن کے لیے کچھ کرنے کی بات ہوتی ہے نا, تو مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے یار میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, ہیں سب لوگ تو خراب کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ غلط کر رہے ہیں, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. یہ کانسیپٹ ہمیں بدلنا ہوگا. یاد رکھیے, فرد سے معاشرہ بنتا ہے. پہلے میں ٹھیک ہوں گا, پھر میرے گھر والے ٹھیک ہوں گے, پھر محلہ ٹھیک ہوگا, پھر شہر ٹھیک ہوگا, اور اللہ نے چاہا پھر پورے ملک میں تبدیلی آئے گی. ایکچولی اب ہمیں اپنی ذات سے ابتدا کرنی ہے. ہم کوئی اپنے حصے کا چراغ تو جلائے نا. وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک بار ایک ملک میں یا ایک گاؤں کے اندر دودھ جو ہے وہ کم پڑ گیا, تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ سارے گاؤں کے لوگ آئیں, اور ایک کنواں کھودا گیا کہ اس کے اندر سب ایک ایک گلاس دودھ کا ڈال دیں تاکہ دودھ کا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے. ایک شخص رات کے وقت گیا اور سوچنے لگا کہ میں اکیلا پانی ڈال دوں گا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا. تو اس نے چپکے سے پانی کا ایک گلاس ڈالا. صبح ہوئی اور جب اس کپڑا ہٹایا گیا اس کنویں کے اوپر سے یا اس بڑے سے ڈرم کے اوپر سے, تو پورا ہی ڈرم یا پورا ہی کنواں جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا تھا, کیونکہ گاؤں کے سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ میرے ایک گلاس سے کیا فرق پڑے گا. ناظرین, فرق پڑتا ہے. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان, ولیوں کا یہ فیضان ہے پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان.